اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم نے بندوں کو، مخلوق کو، ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے جو تحریر اللہ کریم نے سب سے پہلے لکھی تھی، وہ الفاظ، وہ فکرے یہ تھے۔ اللہ کریم نے لکھا تھا، بے شک میری رحمت زیادہ ہے، میرا غضب زیادہ نہیں۔ میرے اللہ کریم نے لکھا، میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر غالب رہے گی، غلبہ رحمت کا ہے۔ سنیں، آپ کو بڑی پیاری، بڑی خوبصورت حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں۔ کنز ایمان اور دوسری کتب احادیث میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بہت بوڑھے تھے۔ وہ بزرگ جب آئے تو ان کی بھویں سفید ہو کر آنکھوں کے اوپر آ گئی تھی۔ بڑی چھڑی ان بزرگوں نے پکڑی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھوں سے چھڑی کو پکڑ کے اس کے اوپر جھکے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جب وہ بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرمایا، اور آقا کریم نے آگے بڑھ کے ان بزرگوں کو پکڑا اور پکڑ کے بٹھایا، اور میرے آقا کریم بھی بیٹھے اور کہنے لگے ان بزرگوں سے کہ کیسے آئے ہیں آپ؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ بزرگ جب بات کرتے تو وہ آنکھیں کھول کے پہلے آقا کریم کا چہرہ دیکھتے، پھر وہ بات کرتے۔ ان کے لب و لہجے کے اندر بہت پریشانی، بہت تکلیف اور بہت مایوسی تھی۔ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ساری زندگی گناہوں میں بیت گئی ہے، حضور غلطیاں ہی غلطیاں، اے اللہ کے رسول بڑی لمبی لسٹ ہے میری، پاپ ہی پاپ، گناہ ہی گناہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں پلٹ کے دیکھتا ہوں اپنی زندگی کی طرف تو مجھے کوئی بھی نیکی دکھائی نہیں دیتی۔ حضور، اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے اور اس نے مجھے بات سمجھائی ہے تو مجھے ذرا خیال آیا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے، حضور بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تین باتیں کہیں ان بزرگوں نے۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نماز ہی صحیح ادا کر سکوں، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں تو تلوار لے کر جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ کیا اس نے سوال کیا، حضور نہ تو میں لمبی نمازیں ادا کر سکتا ہوں آقا، نہ میں صدقات و خیرات کر سکتا ہوں، اور نہ ہی میں اسلام کے لیے کوئی جہاد کر سکتا ہوں، بیکار وجود ہے۔ اور وہ بزرگ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں بیکار ہو گیا ہوں، اور اگر آج میں آتا ہوں تو کیا اللہ مجھ جیسے بیکار کو قبول کر لے گا؟ آج میں کلمہ پڑھوں تو بیکار ہوں، نہ نماز، نہ صدقات، نہ جہاد، تو کیا اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا مجھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسے برسات میں بارش کی جھڑی لگتی ہے، یوں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے جھڑی لگی آنسوؤں کی۔ حضور کھل کے روئے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بزرگوں بہت مجاہد ہیں، دین کے لیے جہاد کرنے والے بہت ہیں،
اللہ تعالیٰ کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں۔ اور فرمایا میرے آقا کریم نے کہ اس کے خزانے کوئی خالی تو نہیں کہ گویا آپ ہی صدقہ خیرات کریں گے تو بھرے جائیں گے۔ اور فرمایا پھر اللہ کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی عبادت، وہ تو بندے کو نفع دیتی ہے۔ اور فرمایا میرے آقا کریم نے ان بزرگوں سے نہ آپ جہاد کریں، نہ آپ صدقات دیں، نہ لمبی نمازیں پڑھیں، آپ صدقے دل سے آ جائیں۔ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کر دے گا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جب بندہ رو کے اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، تو فرمایا میرے آقا کریم نے اللہ تعالیٰ اسے فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہر وقت ہمارا انتظار کرتی ہے کہ کب کوئی بندہ آئے۔ اور ایک اور حدیث میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا بھاگا ہوا غلام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ راضی ہوتا ہے، بلکہ صوفیاء کرام تو اور بات بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر تو کبھی بھول کر بھی رب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ بھول کے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ بت کی پوجا کرتا تھا اور ساری رات اس کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا یا صنم یا صنم یا صنم۔ رات گہری ہوگی، تھک گیا، نیند کا غلبہ آ گیا، سونے کے بالکل قریب آیا تو اس کے منہ سے غلطی سے نکلا یا صمد، یعنی یا صنم کی جگہ پہ اس کے منہ سے زبان نے پلٹا کھایا اور نکلا یا صمد۔ تو اللہ نے فرمایا حضرت جبرائیل سے کہ جا جبرائیل جو یہ مانگتا ہے اس کو عطا کر دے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا اللہ بھول کے یہ تیرا نام لے رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا نام تو میرا ہی لے رہا ہے۔ اور میرے اللہ کریم نے فرمایا کہ جھوٹے کے سامنے کتنی دیر سے کھڑا ہے، اس کو پکار رہا ہے، اسے کچھ نہیں ملا، اور اب اس نے سچے کا نام لیا، تو اب اگر میں نے بھی کچھ عطا نہ کیا تو بت میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ جا جو وہ مانگتے اس کو عطا کر دے۔ میرے عزیز بھائیو شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع تو کریں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ دنیا کے ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن اللہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ کی باتیں سننے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس بندے کو بغیر عبادت کے اللہ کے سامنے جھکنے کے بغیر رزق زیادہ ملنا شروع ہو جائے تو یاد رکھے کہ اس پر آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اس کو پیسے دو، مال دو، دولت دو، لیکن اس کو آنے نہیں دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سارا کچھ اسے دے دیتا ہے، عنایت کر دیتا ہے، لیکن اپنے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں دیتا۔ تو میرے عزیز یہ تو آزمائش ہے کہ ہم اپنے اس اللہ کے سامنے، اس خالق کے سامنے جھکتے نہیں۔ میرے عزیز بھائی اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اللہ کی رحمت آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے۔ اور اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل کیا ہے۔ اور فرمایا میرے آقا کریم نے ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، باپ اپنے بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہے، بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے روتی ہیں، بیویاں اپنے شوہروں کے لیے دعا کرتی ہیں، یہ بچے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں۔ فرمایا یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ تو صحابہ کرام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ پھر وہ 99 حصے جو اللہ کی رحمت کے ہیں وہ کہاں ہے؟
تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ سنبھالی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ وہ قیامت کے دن سب کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی طرف جھکنے کی سجدے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم گے